ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نیکیوں کی مہک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، درود پاک کی فضیلت سنیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یاد رکھیے، جس بھی فضیلت میں ہم یہ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سال کے یا اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ جو بڑے گناہ ہیں، اور بڑے گناہوں میں بھی بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جن کی تلافی ضروری ہوتی ہے، جیسے کسی سے قرض لیا ہو تو قرض لوٹانا ضروری ہے، کسی کا دل دکھایا ہو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، کسی سے وعدہ کیا ہو، وعدہ خلافی کر جانے کے بعد اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو یہ گناہ ان فضیلتوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ اس کی تلافی ضروری ہے، توبہ ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسے ہی معاف فرما دے۔ لہٰذا ہمیں گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے، اور اس طرح کی جو فضیلتیں ہیں ان سے ہمارے گناہ صغیرہ ضرور معاف ہوں گے۔ تو فضیلت میں برکت ہی برکت ہے۔ درود پاک پڑھیے اور خوب بلندی درجات کا سبب بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کا ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے، اور ایک ایسی نیکی کی طرف توجہ دلانی ہے، اشارہ کرنا ہے کہ جس کی طرف کم ہی توجہ رہتی ہے، وہ ہے ہمیشہ باوضو رہنا۔ جی ہاں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن جنرل یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں تو بالکل رہ سکتے ہیں۔ اس کے فضائل کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہے، یہ بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ ہمیں باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنانا چاہوں گا کہ وضو کرنے کا جو حکم ہے، یا وضو میں جو اعمال ہے، جو ہم کام کرتے ہیں، وضو میں چہرہ دھوتے ہیں، ہم اپنے کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کرنے کا حکم میرے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو، اور سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حکم رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں عطا فرمایا ہے۔ آئیے وضو کرنے کی فضیلت مزید جو ہے وہ سنیے، تاکہ وضو کرنے کا ہمارا ذہن بنے۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لینا ضروری ہے کہ وضو کا جو تعلق ہے وہ طہارت سے ہے، اور اسلام میں طہارت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ بندہ اپنے آپ کو پاک رکھے، صاف رکھے۔ یاد رکھے کہ اسلام کو بڑا پسند ہے، اور پاک صاف رہنے والا اس کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں۔ جو اس طرح رہتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔
اچھا پاکی صافی میں وہ پاک صفائی میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو ہے ظاہر کی صفائی، ایک ہے باطن کی صفائی۔ خیر میرا ٹاپک جو کہ وضو ہے، ظاہری صفائی کا ہے، تو میں باطن کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے پاک صاف رہنے والوں کو کتنی پیاری بشارت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اور بہت پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس طہارت سے دونوں طہارتیں مراد ہے، ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی۔ سبحان اللہ۔ تو وضو سے یہ ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، اور سنیے کہ جو وضو کرتا ہے اس کو کیسی کیسی فضیلتیں ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائیں گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کریں۔ یعنی جو دنیا میں جتنا زیادہ وضو کریں گے، قیامت کے دن اتنے ہی ان کے یہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں یہ چمک رہے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن ایسے لوگ، وہ بولتے ہیں نا کہ یوں سمجھے کہ ایک دم ظاہر ہو جائیں گے، لوگوں سے الگ دکھائی دیں گے، کہ جو دنیا میں زیادہ وضو کرتے تھے، تو جس سے ہو سکے وہ اپنی اس چمکاہٹ کو زیادہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک سنیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی تمہاری خطاؤں کو مٹا دے اور تمہارے درجات بلند فرما دے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سبحان اللہ۔ بتائیں کہ یہ عمل جب کہ دشوار ہو رہا ہو، جیسے سردی کا موسم ہے، وضو کرنے میں دشواری ہے، لیکن بندہ اگر ایسے وقت میں کامل وضو کرے اور با وضو رہے، یقین جانے کہ اس کو ثواب ملے گا، اس کی خطائیں مٹائی جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، افضل العبادت احمزها، اس عبادت میں بندے کو زیادہ ثواب دیا جاتا ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ سخت سردی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، وضو کرنے کا من نہیں کر رہا، نماز فجر کا وقت ہے، بستر میں سے نکلنے کا من نہیں کر رہا، نفس بھی کہتا ہے کہ یار گرمی والا ماحول ہے، رضائی کے اندر سو جاؤ، لیکن نہ، بندہ اٹھے، وضو کرے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے، چونکہ یہاں مشقت ہے نفس پر، اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کا ثواب بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ مزید سنیے، اللہ تبارک و تعالی وضو کرنے والے کو کیسی برکت سے نوازتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے پھر اس کا مسجد کو جانا اور نمازیں پڑھنا مزید برآں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، بندہ وضو کر رہا ہے، جو ہاتھوں سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے رہا ہے، جو آنکھوں سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وضو کرنا یہ گویا سمجھے کہ پارٹس آف باڈی سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ذہن بنائیے کہ ہمیں وضو کرنا ہے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ اور ہمیشہ باوضو رہنے کی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تمہیں قدرت ہو، تمہارے لیے پاسبل ہو کہ تم ہمیشہ باوضو رہ سکتے ہو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بتائیں، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کب آ جانی ہے، کیسے موت آ جاتی ہے؟ بندہ گھر سے باہر جاب کے لیے نکلا ہے، انتقال ہو گیا،
ہاں وہ جناب اپنی جاب پر ہی ہے، انتقال ہو گیا، آفس میں لوگ جو ہے وہ انتقال کر جاتے، نہ جانے کیسی جگہوں پر بندہ انتقال کر جاتا ہے جب کہ ہم کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ لیکن دیکھیے اگر بندہ باوضو ہے اور اسی حالت میں اس پر موت آئی تو انشاءاللہ الکریم ہمیں شہادت کا مرتبہ ملے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ شہید کے لیے جنت ہے۔ تو صرف باوضو رہنے سے اتنی بڑی فضیلت مل جاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر وقت باوضو رہنے کی 7 فضیلتیں بیان کرتے ہیں، آپ بھی سنیے گا۔ جو باوضو رہتا ہے اس کو یہ 7 فضیلتیں مل جاتی ہیں۔ جو اب تک باوضو نہیں رہتے تھے، یہ فضیلتیں سننے کے بعد آپ بھی ضرور نیت کیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بعض عارفین مبین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں گے۔ جو باوضو رہتا ہے فرشتے اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اس کے ارد گرد رہنا پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی نورانی یہ مخلوق ہے، فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ جو باوضو رہتا ہے گویا کہ قلم چل رہا ہے نیکیوں کا، اس کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، جو باوضو رہتا ہے اس کی، سبحان اللہ۔ فرمایا نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کے اعضاء تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ ظاہر ہے جب بندہ باوضو رہتا ہے اور نماز کے لیے جاتا ہے تو وہ اول تا آخر نماز میں شرکت کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سکرات موت اس پر آسان ہو۔ نزاع کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے، بندے کی جسم سے روح نکالی جا رہی ہوتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندے کی جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار درخت پر ریشم کا کوئی کپڑا لگا کر دونوں طرف سے کھینچ لیا جائے تو جس طرح ریشم کا وہ کپڑا تار تار ہو جائے گا، اسی طرح بندے کے جسم کا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں جب کہ سکرات موت ہو، نزاع کا وقت ہو، اگر بندہ باوضو ہو تو الحمدللہ وضو کی برکت سے نزاع کا وقت اس پر آسان کر دیا جاتا ہے، سکرات موت کا وقت اس پر آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور 7ویں فضیلت بتائی، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے، اللہ کی امان میں رہے، اللہ کی حفاظت میں رہے۔ بتائیے جب بندہ باوضو رہتا ہے اللہ اس کو اپنی گویا کی امان میں لے لیتا ہے، وہ پریشانیوں سے بلاؤں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جب تجھے بے وضوئی کی حالت میں کوئی پریشانی پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کر، یعنی اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا کہ تو باوضو ہوتا تو یہ پریشانی تجھ پر نہ آتی، بے وضو ہونے کی وجہ سے تجھ پر یہ پریشانی آئی ہے۔ تو باوضو رہیے، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو بلاؤں سے اور وباؤں سے حفاظت رہے گی۔ یہاں بالخصوص سونے کا ذکر ہے۔ ایک تو بندہ چلے دن بھر اپنے کاموں میں مشغول ہیں تب بھی جو ہے وہ باوضو رہیں، اور جو 5 وقتہ نمازی ہے اس کے لیے باوضو رہنا بڑا آسان ہے۔ چلے فجر کے وقت میں اس نے وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، تب تک یہ باوضو ہے۔ اب اگر کچھ آرام کر لیا تو اٹھ جائیں، ناشتہ کرنے سے پہلے ہاتھ منہ تو دھوتے ہی ہیں نا نارملی، تو تھوڑا سا اور وہ کچھ چیزیں اضافہ کر لے اور وضو ہی کر لے بندہ۔ اب جناب یہ اپنے کاروبار میں جب بھی اس طرح کا کوئی کام ہوا تو یہ وضو کر لے، جب بھی استنجا کے لیے جائیں یہ باہر آ کر وضو کر لیں، انشاءاللہ الکریم اس طرح اس کا باوضو رہنا آسان ہو جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی حاجت ہے، لیکن جو باوضو سوتا ہے دیکھیں اس کے لیے کیسی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اجسام کو خوب پاک رکھو، اپنے جسموں کو خوب پاک رکھو، اللہ تمہیں پاک فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو شخص پاک رہتے ہوئے رات گزارتا ہے
تو اس کے پہلو میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے، اور رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں وہ یہ دعا نہ کرتا ہو، یا اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دیں کیونکہ یہ باوضو سو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ باوضو سوتا ہے تو اس کے قدموں میں گویا ایک فرشتہ رہتا ہے، اور رات بھر اس باوضو سونے والے شخص کے حق میں یہ مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، فرشتے جس کے لیے دعا کریں، فرشتوں کی دعا قبول ہی قبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو سو رہے ہیں، جہاں دیگر اہتمام کر رہے ہیں، ہم سونے کے لیے بہت سارے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، بستر بچھانا ہے، صاف کر کے بچھانا ہے، نائٹ ڈریس پہننی ہے، جناب یہ دوائیاں لے کے سونی ہے، یہ جناب لوشن لگا کر سونا ہے، یہ کریم لگا کر سونا ہے، بالوں کو ایسے کر کے سونا ہے، یہ سارے اہتمام ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اہتمام کر لیجئے کہ وضو بنا لیجئے، باوضو سو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم مغفرت کا انعام لے کر ہم صبح میں اٹھیں گے۔ اور ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بندے کی رات ہوتی ہے، وہ سو جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو قبر میں جو ہے نا وہ آنکھ کھلتی ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے رات میں بندے کی روح نکل جائے، لیکن وہی فضیلت جو میں نے بیان کی کہ بندہ اگر انتقال کر گیا اور باوضو ہو کر وہ سویا تھا تو انشاءاللہ الکریم اس کے لیے شہادت کی موت لکھی جائیں گی۔ تو باوضو رہنے کی نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ڈھیر ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ اب آئیے کچھ چیزیں وضو سے متعلق اور عرض کرتا ہوں کہ وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے اور وضو کرنے کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری نیکی ہے۔ جو لوگ وضو کرتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وضو سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لیں اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیں تو بڑی آسان نیکی ہے، لیکن فضیلت بڑی زبردست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں، اس کام میں چند سیکنڈ لگیں گے، لیکن جب تک ہمارا وضو رہے گا ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے مزید چیزیں چند عرض کرتا ہوں جس کے ذریعے ہم مزید نیکیاں کما سکتے ہیں وضو کرنے میں۔ وہ کیا ہے؟ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو ہمیشہ باوضو رہنا ہے، اور وضو کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا جائے تو مزید ثواب کیا مل رہا ہے کہ جب تک ہم باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بتائیں، یہ تو وہ کہا جا سکتا ہے نا فری کی نیکیاں ہیں کہ بندہ کچھ نہیں کر رہا، باوضو ہے، بیٹھا ہوا ہے، چاہے کوئی ذکر و اذکار نہیں بھی کر رہا، لیکن وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لینے کی برکت سے اس کو یہ اجر دیا جا رہا ہے، اس کو یہ ثواب دیا جا رہا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں مسلسل کرامن کاتبین نیکیاں درج فرما رہے ہیں۔ ایف جین چینل کے ناظرین اندازہ لگائے نیکیاں کرنا کتنا آسان ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم کیسے نیکیاں کریں، کہاں سے نیکیاں کریں، تو کیجیے نا، اتنے آسان عمل ہے، چند سیکنڈز لگیں گے، لیکن انشاءاللہ الکریم ہم نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تو تھا وضو سے پہلے، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لینے کی فضیلت۔ اب سنیے کہ جو وضو کے بعد اگر یہ دعا پڑھ لے تو اس کو کیا ثواب ملے گا۔ وضو کرنے کے بعد اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لے اور کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر یہ پڑھ لے تو ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ کتنا ٹائم لگے گا یہ پڑھنے میں؟ وضو کر لیا،
وضو کرنے کے بعد فوراً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں۔ اچھا یہ بات ذہن نشین ہے کہ آسمان کا کھلا ہونا سامنے ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ وضو کرنے کے بعد کھلا آسمان تلاش کرتے ہیں کہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہے تو کھلا آسمان جو ہے وہ دیکھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ مسجد کے باہر ہیں، اگر آپ کے اوپر چھت ہے تب بھی آپ نگاہوں کو اوپر اٹھائیے اور کلمہ شہادت پڑھیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جو فضیلت بیان کی گئی کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے بندہ دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے وضو کرنا، لیکن اگر وضو سے پہلے اور وضو کے بعد یہ دعائیں پڑھنے کا، یہ کلمات کہنے کا اگر ہمارا سلسلہ ہو جائے تو FGN چینل کے ناظرین ہم بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو آج ہم یہ نیت کر لیں کہ میں اپنی زندگی میں یہ عمل کو مضبوطی سے تھام لوں گا۔ تھوڑا سا ذہن بنانے کی حاجت ہے، تھوڑی سی توجہ کی حاجت ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ اپنی لگا دیں گے تو ہم یہ سارے عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی الگ سے وقت نہیں نکالنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی مال خرچ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کہیں سفر کر کے نہیں جانا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں ہمارے اسلاف کرام یہ نیکیاں کرنے کے لیے کس قدر جد و جہد کرتے تھے، سفر کرتے تھے، مشقتیں برداشت کرتے تھے، اور ہم تو ویسا کرتے بھی نہیں۔ لیکن ہمارے لیے تو اور بھی مزید آسان نیکیاں اور یہ فضائل جو بیان کیے گئے یا ہمارے لیے کتنے بہترین ہیں کہ ہم گھر بیٹھے اپنے روٹین کے جو معاملات ہیں اگر اسی پر اگر توجہ دے دیں اور اسی کو اگر نیکیوں کے سانچے میں ہم ڈھالنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اور سبحان اللہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک نیک عمل بھی ہمیں دیا ہے، یعنی جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے مریدین ہیں، جو آپ کے محبین ہیں، سبحان اللہ آپ نے ان کو ایک عمل دیا ہے کہ کیا آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے۔ میری گزارش ہے کہ یہ 72 نیک اعمال کا یہ رسالہ اپنے پاس آپ لے لیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو مکتبۃ المدینہ یہ موجود ہیں وہاں پر آپ کو یہ بکلیٹ مل جائے گا، یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں سے لے لیں، اس کو اپنے پاس رکھیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ باتیں دہرانے والا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا۔ وہ بولتے نا کہ ہمارے حافظے اور ہاضمے دونوں کمزور ہیں، نہ حافظے مضبوط ہیں نہ ہمارے ہاضمے مضبوط ہیں، جلدی بگڑ جاتے ہیں اور بگڑے ہوئے ہی ہیں۔ تو اب ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھنا پڑے گی کہ جو ہمیں ریمائنڈر کریں، ہمیں بتائیں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں FGN کے کئی پروگرام ہم سنتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اب عمل کرنے کا اگر ذہن بنانا ہے تو کوئی بندہ ہمارے پاس میں ایسا ہونا چاہیے جس کی صحبت میں رہ کر وہ ہمیں یاد دلائیں کہ مجھے یہ نیک عمل کرنا ہے، یا کوئی بولتے نا کوئی بکلیٹ ایسا ہو کہ جو ہمیں روزانہ یاد دلائے کہ مجھے نیک عمل کرنا ہے۔ تو یہ نیک اعمال کا رسالہ بڑا مفید رہے گا، اس کو ضرور لیجئے۔ یہ بہنوں کے لیے بھی ہے، بھائیوں کے لیے بھی ہے، یہ بچوں کے لیے بھی ہے، یہ طلباء اور طالبات کے لیے بھی ہے۔ اس کو لیجئے اور اس کو فیل کیجئے۔ اب اس میں کیا کرنا ہوگا، آپ نائٹ میں روزانہ اس کو کھول کر بیٹھیں گے اور اس میں لکھا ہوگا کہ کیا آج آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہیں۔ اب آپ نے اس میں ٹک لگانی ہے، اگر آپ اکثر حصہ باوضو رہے تو آپ رائٹ لگائیں گے، نہیں رہے تو آپ جو ہے وہ اس میں 0 لگا دیں گے۔ اب یہ اعمال کا محاسبہ کرنا ہوا، آپ غور و فکر کر رہے ہیں کہ یار یہ عمل میں نے کیا نہیں کیا۔ اگر آج اس پر 0 لگ گیا تو کل کو آپ کوشش کریں گے کہ یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، تو اب آپ کل وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح دھیرے 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 کر کے انشاءاللہ الکریم اس عمل پر آپ مستقیم ہو جائیں گے، استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو عمل یاد رکھیں FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محبوب ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم جو بھی سنتے ہیں نا تو وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، بہت سارے کام ہم نے اپنے اندر جو ہے وہ اپنا لی ہوتے ہیں، لیکن ایک دن کے لیے۔ وہ جس طرح سمندر کے اوپر وہ بلبلے آتے ہیں نا کہ وہ آئے اور چلے گئے، ایسا ہمارے عمل کا حال ہوتا ہے۔ چند اعمال ایسے اپنائیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، کنٹینیو ہم اس پر عمل کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اس کا ہمیں ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب ملے گا۔
FGN چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ پروگرام میں پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین.